ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام باندیاں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو بھی کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرمائی، واپس آ گئی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی بسترا ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے۔ رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوکا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تم تقوی حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہو اور گھر کے کام کاج کو سر انجام دیتی رہو۔ یہ وہ خاتون تھیں جن کے شوہر باب العلم اور بیٹے جنتیوں کے سردار ہیں، جن کے بابا رحمت للعالمین اور شاہد و جہان ہیں۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں جو مسلم خواتین کی رول ماڈل تھیں۔ ان کے ہاتھ اب سرخ ہو رہے تھے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر پڑنے والے نشان اس بات کی گواہی تھے کہ ان خاتون کا تعلق زندگی کی آسائشوں سے نہ تھا۔ پانی کی مشک خود بھر کر لانے کے بعد سینہ پر مشک کی رسی کے نشان حالات کی قسم پرسی ظاہر کر رہے تھے، اور گھر میں جھاڑو دیتے وقت میلے کچیلے کپڑے ان کی فقیری کی علامت تھے۔ لیکن وہ ان حالات میں خوش تھیں۔ وہ کوئی غریب یا حالات کی ستم ظریفے سے ماری ہوئی خاتون نہ تھیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں۔ سوچنے کا امر تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنا تقوی اختیار کیا۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر گھریلو کام کاج میں ہم نے کتنا اس جسم کا فرض ادا کیا۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا ہماری چال میں تقوی ہے؟ کیا بحیثیت مسلم خواتین ہمارے طور طریقے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسے ہیں؟ چلیں زیادہ نہیں تو صرف اتنا کہ کیا ہم تقوی کے آس پاس بھی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، مگر ضرور سوچئے۔